پاکستان نے ہمیشہ کی طرح امت مسلمہ کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر نئی مثال قائم کر دی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی پاکستان کی جانب سے بڑی مدد مل گئی۔ محمد بن سلمان کی مشکلات ختم ہونے لگیں۔ عمران خان نے دنیا کو پاکستان کی طاقت دکھا دی۔ ایٹمی طاقت پاکستان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان نیوی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی مدد کر رہی ہے اور کیسے عمران خان نے عرب ممالک سے دوستی کا حق نبھا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے ہمیشہ امت مسلمہ کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ عمران خان کی پاکستان میں حکومت آنے کے بعد پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں اور ان میں اب مزید بہتری آتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اب کی بار سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی مدد کرنے کا پلان بنایا ہے اور پاکستان نیوی میں اس اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی لیے پاکستان کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے بحرین کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل شیخ خلیفہ بن احمد الخلیفہ سمیت دیگر عسکری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ناظرین اکرام، ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی ان دنوں بحرین کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اعلامیے کے مطابق انہوں نے کمانڈر نیشنل گارڈ کے میجر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ، کمانڈر رائل بحرین نیول فورسز ریئر ایڈمرل محمد یوسف الاسلام اور ڈپٹی کمانڈر یو ایس نیول فورسز سینٹرل کمانڈ کے ریئر ایڈمرل سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ رائل بحرین نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر کمانڈر بحرین نیول فورسز نے ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور رائل بحرین نیول فورسز کی استعداد کار کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ عسکری قیادت سے ملاقاتوں کے دوران بحری سیکیورٹی اور باہمی دفاعی تعلقات کے امور زیر بحث آئے۔ نیول چیف نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولز اور بحرہ ہند میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی بحریہ کی کاوشوں پر بھی روشنی ڈالی۔ بحرینی حکام کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے پاکستان کی بحریہ کے کردار کو سراہا گیا۔ بعد ازاں نیول چیف نے ڈپٹی کمانڈر ایس نیول فورسز بعد ازاں نیول چیف نے ڈپٹی کمانڈر یو ایس نیول فورسز سینٹرل کمانڈ ریئر ایڈمرل کوئٹ سے بھی ملاقات کی اور سمندری دفاع کی مشترکہ ذمہ داری کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ نیول چیف کے حالیہ دورے سے دونوں ممالک کے دفاعی تعاون میں مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل حماد بن محمد تھانی اور کمانڈر نیول فورسز ریئر ایڈمرل پائلٹ سعید بن حمدان النہان سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان نیوی کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے پریس ریلیز کے مطابق ایڈمرل محمد امجد خان کو متحدہ عرب امارات بحریہ کے حوالے سے جامع بریفنگ دی گئی۔ چیف آف دی نیول سٹاف نے ابوظہبی میں قائم جہاز سازی کی صنعت نیول فورسز انسٹیٹیوٹ اور گھنٹ آؤٹ نیول بیس کا بھی دورہ کیا۔ دوستو، پریس ریلیز میں کہا گیا کہ کمانڈر یو اے ای نیول فورسز سے ملاقات کے دوران باہمی تعاون اور علاقائی بحری سیکیورٹی کے امور زیر بحث آئے۔ نیول چیف نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولز اور کمبائنڈ میری ٹائم فورسز میں شرکت کے ذریعے میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ نیول چیف نے پاکستان بین الاقوامی بحری مشق M21 میں شرکت پر یو اے ای نیول فورسز کے کمانڈر کا شکریہ ادا کیا۔ کمانڈر یو اے ای نیول فورسز نے مشترکہ بحری سیکیورٹی اور مشق M21 کا کامیاب انعقاد کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ بعد ازاں متحدہ عرب امارات مسلح افواج کے چیف آف سٹاف سے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور بشمول باہمی دفاعی تعاون کے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ دوستو، سعودی افواج کے چیف آف سٹاف جنرل فیاض الرویلی سے منگل کو ان کے دفتر میں پاکستانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نے ملاقات کی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان دوست ملکوں کے درمیان تعاون کی راہوں خصوصاً دفاعی شعبوں میں تعاون کے طور طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت دفاع کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور عسکری تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت بھی زیر بحث آئی، جبکہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر جنرل فیاض اور ایڈمرل محمد امجد خان نے ایک دوسرے کو یادگاری تحائف پیش کیے۔ سعودی بحریہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد غفیلی بھی موجود تھے۔ سعودی بحریہ کے کمانڈر فہد غفیلی نے
پاکستانی بحریہ کے سربراہ اور ہمراہ آئے وفد سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ فہد الغفیلی نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات اور تعاون کے رشتوں کے حوالے سے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ ناظرین اکرام، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشیدہ تعلقات کے پس منظر میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کے دورے پر ریاض بھی گئے تھے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے۔ عموماً کسی بھی ملک کی خارجہ امور کو سلجھانے کا کام وزارت خارجہ کے پیشہ ور اہلکار سر انجام دیتے ہیں اور ان معاملات میں سربراہ مملکت یا وزیر خارجہ پیش نظر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی اپنی منفرد تاریخ اور پاکستان کے سعودی عرب کے تعلقات جیو پولیٹیکل نوعیت کی وجہ سے پاکستان کے کسی فوجی سربراہ کا سعودی عرب کا دورہ کرنا شاید غیر معمولی نہیں کہا جا سکتا، خاص کر جہاں بعض حلقوں کے مطابق انہیں بادشاہ کے بھائی جیسا پروٹوکول دیا جاتا۔ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات پر ایک کتاب ہائبرڈائزڈ سول ملٹری ریلیشنز ان پاکستان کے مصنف ڈاکٹر اعجاز حسین کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کے پاس اختیارات اور دفاعی تعاون سیاسی تعلقات سے زیادہ گہرے معاملات، اس لیے کوئی بھی فوجی سربراہ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، امکانات واضح ہیں کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریاض کے دورے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کمی ضرور آئے گی، لیکن مستقبل میں دونوں مسلم ممالک کے درمیان ماضی جیسے تعلقات بحال ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سعودی عرب انڈیا میں 90 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان پہلے ہی کر چکا ہے، اور اب جبکہ پاکستان مالی طور پر سخت حالات کا شکار ہے، سعودی عرب کا اپنا قرض قبل از وقت مانگ لینا برادر ملکوں کی دوستی میں ایک بڑے شگاف کا واضح اشارہ ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اب بھی پاکستان سے اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہے گا، لیکن وہ پاکستان کی طرح انڈیا کو اپنا دشمن ملک نہیں سمجھتا ہے۔ وہ اب انڈیا سے اپنی دوستی کو پاکستان کی پالیسی کا یرغمال نہیں رکھنا چاہے گا۔ دونوں ممالک کا اپنے تعلقات کو ملٹی ویکٹر خارجہ پالیسی کی بنیاد پر اثر نو تعمیر کرنا دونوں کے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ ملٹی ویکٹر تعلقات میں دونوں ممالک مشترکہ معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں اور جن امور پر اختلافات ہیں ان میں باہمی احترام کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، OIC کی ویب سائٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے بیان سے ایک روز پہلے اس تنظیم نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیریوں کی آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کسی بھی کوشش سے باز رہنے کی تاکید کی ہے۔ ساتھ ہی کشمیریوں کے انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہوئے OIC نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے کے موقف کی بھی تجدید کی ہے۔ انڈیا کے معروف تجزیہ کار پراوین سوانی سعودی عرب کے کشمیر کے معاملے میں لیت و لال کے رویے کو اس کی خطے میں تبدیل ہونے والی پالیسی کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صدی کی پہلی دہائی ہی سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو تصویراتی اہمیت دینی شروع کر دی تھی۔ سوانی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا سعودی عرب کا تیل خریدنے والے اہم ممالک میں سے ایک ہے، پھر سعودی عرب نے انڈیا میں بہت بھاری سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی، اور بلا شبہ اس کے علاوہ سعودی عرب انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔